بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہسٹری آف اسلام کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مختلف عباسی دور کے اندر جو ریاستیں تھیں جو آزاد ہوئیں مرکز سے، اور کس طریقے سے پھر انہوں نے اپنی جو حکومت ہے ایک مضبوط حکومت کے طور پہ وہ ابھری۔ اس میں ہم نے کچھ سلطنتوں کے بارے میں پڑھا جن میں طاہریہ تھا، صفاریہ تھا، اسی طرح سے ہم نے اغلبیہ کے بارے میں پڑھا، دولت ثمانیہ کا ہم نے کل کچھ حصہ پڑھا۔ آج جو ہے ہمارا اسی ٹاپک کو ہم مزید آگے کہیں گے، بڑھائیں گے کہ کس طرح سے جب دولت ثمانیہ یا سوانی سلطنت جو قائم ہوئی تو اس دور کے اندر جو بڑے بڑے علمی اور ادبی کارنامے سر انجام دیے گئے ان کا ہم ذکر کریں گے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ دور جو ہے یہ فارسی علم و ادب کی ترقی کا دور جو ہے سمجھا جاتا ہے۔ اس میں بڑے بڑے اہل ادب جو ہیں اس وقت جو ہیں کہتے ہیں کہ بخارا میں ان کو جمع کیا گیا، اور سمرقند اور بخارا جو ہیں اس وقت ایسے مراکز تھے جو علم و ادب کے حوالے سے نہایت اہمیت اختیار کرتے گئے۔ اگر ہم ان ناموں کا تذکرہ کریں کہ کون کون سے لوگ جو تھے اس دور میں ان جگہوں سے منسلک تھے، تو اس میں ہمیں رازی کا نام ملتا ہے، ابو علی سینا جیسے حکمہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور رازی نے اپنی کتاب جو ہے اسی خاندان کے ایک شہزادے ابو صالح منصور کے نام معنون کی ہے، یعنی کہ ان کے نام کی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن سینا جو ہے ان کی علمی خدمات جو ہیں جو انہوں نے مختلف شعبات میں ترقی کی، اور جس طرح سے ہم ان کے علم سے استفادہ حاصل کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے تھا کہ ان کو جو ہے شاہی سرپرستی حاصل تھی، اور سرکاری جو لائبریریز تھیں ان تک ان کی رسائی تھی۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ قدیم دور کے اندر جو ہے بادشاہ جو ہے عموماً اپنا جو ہے اپنا اس کو نہیں دیا کرتے تھے، اور کسی طرح سے بھی جو ہے اپنا علم و ادب جو ہے یا اپنی جو لائبریری کی کتب ہوتی تھی ان کو سنبھال کر رکھا جاتا تھا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسی دور کے اندر فارسی نظم اور نثر کی بہت بنیاد رکھی گئی۔ اسی دور میں جو رزمیہ شاعری ہے، جنگ و جدل سے متعلق چیزیں جو تھیں ان کی بنیاد ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے لوگ جو تھے جنہوں نے اس سلسلے میں نہایت اہم کردار جو ہے ادا کیا، اور ان کے اس کردار کی بنا پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سلطنت ثمانیہ اور کے دور میں جو بخارا اور سمرقند کے اندر جو بڑے بڑے ستارے ہیں وہ چمکے۔ اب ہم ایک اور سلطنت کا تذکرہ کریں گے جس کو سلطنت غزنوی یا غزنوی سلطنت آپ کہیں گے۔ غزنوی سلطنت کا جو زمانہ ہے وہ 862 سے لے کے 1186 تک کا دور اس میں شامل ہے، اور غزنی سلطنت کی جو ہے بنیاد رکھنے والا ایک سامانی ترک جرنیل تھا جس نے اس سلطنت کو قائم کیا۔ غزنوی سلطنت کا بانی کا نام جو ہے الپتگین تھا، اور چونکہ اس سلطنت کا دارالحکومت جو تھا وہ غزنی تھا، تو اسی وجہ سے یہ سلطنت جو ہے غزنی کہلائی۔ اس حوالے سے ہم نے مختلف اگر بات دیکھیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر جعفر ہیں جو انہوں نے کہا، اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کا باپ آخری سامانی بادشاہ یزدگرد کی اولاد میں سے تھا، یعنی کہ الپتگین کے بارے میں ڈاکٹر ایس ایم جعفر جو ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ الپتگین کا باپ جو ہے وہ سامانی بادشاہ یزدگرد کی اولاد میں سے تھا۔ یزدگرد کا تذکرہ آپ نے بنو امیہ کے دور میں پڑھا ہوگا، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسپینشن جو ہو رہی تھی اسلام کی ابتدائی فتوحات حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ایران کا جو بادشاہ تھا اور ایران کا قدیم خاندان جنہوں نے ایران پہ حکمرانی کی اور جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ نسل کا سمجھتے تھے، تو ڈاکٹر ایس ایم جعفر جو ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ الپتگین اسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اب غزنوی سلطنت جو ہے
اس کا ابتدا جو ہے غزنہ میں یہ قائم کی گئی، اور غزنوی سلطنت کا بانی الپتکین تھا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ غزنوی سلطنت کے بانی نے جو ہے یکے بعد دیگرے ہندوستان پر اس نے حملے کیے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور کی جو حکومت تھی، وہاں کے جو برہمن حکمران تھے ان کو جو ہے غزنویوں کے حوالے کرنی پڑی، اور امیر سبکت الدین کے زمانے میں راجہ جے پال جو ہے، جو ہندوستان میں حکومت کر رہے تھے، ایک مرتبہ پھر غزنویوں پر حملہ کیا اور شکست کھائی۔ اس کے علاوہ بعض سرحدی علاقے انہوں نے مزید جو ہے غزنویوں کے حوالے کیے، اور پھر صلح جو ہے وہ کر لی۔ لیکن جو ہی وہ واپس اپنے علاقے میں غزنوی بادشاہ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکمران سے شکست کھانے کے بعد جو ہے وہ واپس اپنے علاقے میں پہنچتے تھے، تو وہ اپنے وعدوں سے منحرف ہو جاتے تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں دہلی، اجمیر، قلندر اور قنوج کے راجاؤں کو اپنی مدد کے لیے پکارا، اور ان کو ساتھ لے کر انہوں نے ایک مرتبہ پھر غزنویوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی، لیکن دوبارہ جو ہے غزنوی حکمران سبکت الدین نے جو ہے ان کو شکست دی، اور راجہ جے پال جو ہے اس کو جو ہے کیا ہوا، اس کو جو ہے ایک اور شکست جو ہے اس کے مقدر میں لکھی گئی۔ اس کا پس منظر اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ غزنوی سلطنت جو ہے وہ غزنہ کے علاقے میں قائم ہوئی، اس کا قائم کرنے والا الپتکین تھا۔ الپتکین کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکمران تھے برہمن، وہ بارہا کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس سلطنت کو جو ہے تباہ و برباد کیا جائے۔ بعض دفعہ انہوں نے حملے کیے، بعض دفعہ غزنوی حکمران جو ہیں ان پہ حملے کرتے تھے اور مزید علاقے فتح کر لیتے، اور جو غزنہ سے جو شکست کھانے والے راجہ جے پال تھے، وہ بارہا انہوں نے خراج کا وعدہ کرتے، اور لیکن جو ہی اپنے علاقے کے اندر واپس جاتے وہ اس سے منحرف ہو جاتے تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ غزنہ کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے، اور غزنوی سلطنت میں جو ہے محمود غزنوی جو ہے وہ اپنے باپ کے جانشین پڑے۔ آپ نے مختلف مطالعہ پاکستان کی کتب میں اور آپ کے سلیبس میں بھی یہ چیز ہندوستان پر جو ہے محمود غزنوی کے 17 حملے کے نام سے اکثر پڑھا ہوگا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی اپنے باپ کا جانشین تھا، اور اس نے لاہور کی برہمن شاہی جو حکومت تھی اس کے خلاف جنگ جو ہے اسے وراثت میں ملی تھی، کیونکہ اس کے باپ دادا اور یہ مختلف اوقات میں جنگوں میں مصروف رہے تھے ان کے خلاف۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ راجہ جو ہے وہ مزید کوشش کرتا ہے پشاور لمغان کا علاقہ لینے کی، اور 1001 میں محمود سے جو ہے وہ شکست کھاتا ہے۔ اس کے بعد محمود نے ان سب راجاؤں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا جو اس کی مدد کر رہے تھے۔ اس نے برصغیر پر 17 حملے کیے، اور سوائے کشمیر کی ایک مہم کے جس میں خراب موسم اس کی ناکامی کا باعث بنا، باقی سب دفعہ وہ ہے تمام علاقوں کو فتح کرنے میں کامیاب ہوا۔ یعنی کہ محمود نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، اور ان تمام حملوں کے اندر اس نے کامیابی حاصل کی، سوائے ایک دفعہ کشمیر میں اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ محمود غزنوی جو ہے وہ پنجاب کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیتے ہیں، اور آگے چل کر وہ یہاں پر مزید اپنے حملوں کو جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں، اور سومناتھ کا جو مندر تھا انہوں نے تباہ کیا، جو گجرات کاٹھیا واڑ میں واقع ہے۔ گجرات کاٹھیا واڑ کا تذکرہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ قائد اعظم کا تعلق بھی گجرات سے تھا، اور گاندھی جو ہندوستان اور ہندوؤں کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں وہ بھی گجرات سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ محمود غزنوی جو ہے کہ حملوں اور بت شکنی نے نہ صرف بتوں کی بے بسی ثابت کی، بلکہ ہندو راجاؤں کو بھی جو ہے کیا کیا کہ ان کی جو تمام دولت جو انہوں نے جمع کی ہوئی تھی اس سے ان کو محروم کر دیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو مزید موقع ملا کہ وہ یہاں پر آ کے اسلام کی اشاعت کریں، اور یہاں پر بہت سارے لوگ مسلمانوں کے حسن سلوک سے جو ہیں وہ متاثر ہوئے، اور انہوں نے جو ہے اسلام قبول کیا۔
تو اسی طرح سے غزنوی حکومت جو تھی وہ اس کے اندر جو حکمران تھے وہ سنی تھے، مگر اس پر بغداد پر جو قبضہ تھا وہ آل بویہ کا تھا، اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شیعہ تھے۔ لیکن غزنوی حکمرانوں کا جو رعب اب اتنا تھا کہ ان کی خواہش کے باوجود وہ عباسی خلیفہ کو معزول نہیں کر سکے، اور وہاں پر بغداد میں فاطمی خلافت جو ہے وہ قائم نہیں کر سکے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسی دور کے اندر جو ہے فاطمی خلافت جو ہے وہ مصر میں قائم ہوئی تھی۔ غزنوی حکومت جو ہے وہ کب تک قائم رہی؟ غزنوی حکومت جو ہے 1186 تک قائم رہی، اور غوریوں کے ہاتھوں اس کو جو ہے شکست ہوئی، اور اس کے آخری حکمران خسرو ملک نے، جو صرف لاہور کا حکمران تھا، اس نے سلطان محمد غوری سے جو ہے وہ شکست پائی۔ سلطان محمود کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسا شخص تھا جو علم و ادب کا بہت زیادہ شائق تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے دوسرے لوگوں کو جو دوسرے شہروں اور ملکوں میں بستے تھے ان کو اپنے دربار میں جمع کیا۔ اس نے کیا کیا کہ جس قدر بھی علوم تھے ان کی سرپرستی کی۔ اسی دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فارسی نظم و نثر کو بہت عروج ہوا، بالخصوص غزل، قصیدہ گوئی، تشبیہ و استعارہ جو ہے، اور اس طرح کی تراکیب جو ہیں عام استعمال ہونا شروع ہوگی۔ مثلاً ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے: تیر نگاہ، کمان ابرو، دشنا و خنجر وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی اصطلاحات جو ہیں زبان کا استعمال شروع کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس نے کیا کیا کہ اس نے دنیا بھر کے اہل علم جو ہیں ان کو اپنے دربار میں جمع کیا۔ نپولین اپنی آرٹ گیلری کے لیے دنیا بھر سے جو ہے آرٹ کے نمونے جو ہے وہ جمع کرتا تھا، لیکن اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ محمود غزنوی کو بھی یہ اہم اس کو ہم کہہ سکتے ہیں استحقاق حاصل ہے کہ اس کے اندر بھی یہ چیز موجود تھی، اور اس نے مختلف اوقات میں جو ہے مختلف فن پارے جو ہیں اور مختلف لوگ جو ہیں ان کو اپنے دربار میں جمع کیا۔ وہ شعراء کو منہ مانگے انعام جو ہے دیا کرتے تھے، اور فردوسی، فرخی، اسجدی اور انوری اس دور کے ایسے شعراء ہیں جن کا کلام اعلیٰ پایہ کا ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دوران سلطان جو ہے وہ دوسرے مشاغل میں مصروف نظر آتا ہے، یعنی کہ اگر وہ علم و ادب کی سرپرستی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ سلطان جو ہے ہمیں بہت زیادہ جنگوں میں مصروف نظر آتا ہے، اور اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں پہ مصروف ہے۔ وہ ہندوستان پہ مختلف اوقات میں حملوں میں مصروف نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کے اندر نثر نے بھی بہت زیادہ ترقی کی، اور ہم اس حوالے سے اگر بات کریں تو غزنوی حکمرانوں جو ہے غزنوی حکومت جو ہے وہ غوریوں کے ہاتھوں ختم ہوئی، اور آخری غزنوی حکمران صرف لاہور پر حکومت کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ علم و ادب کے جو ہیں بے تحاشا شائق تھے، اور ان تمام چیزوں کو جو ہے وہاں پہ پرموٹ کیا جاتا تھا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹیٹ جس کا نام جو ہے آل ہمدان جو ہیں انہوں نے بھی اپنی حکومت قائم کی۔ یہ موصل کے علاقے عراق کے اندر ارد و گرد کا علاقہ تھا، یہاں پہ انہوں نے جو ہے کیا کام کیا؟ آل ہمدان نے، ان کا تعلق جو ہے بنو تغلب سے تھا، اور اکثریت موصل اور اس کی گرد و نواح میں یہ لوگ آباد تھے۔ ہوا کیا کہ خلیفہ مقفی کے دور میں یہ لوگ چونکہ بغاوتیں کرتے رہتے تھے، تو عبداللہ بن حمدان جو ہے ان کو یہاں کا حکمران بنا کر روانہ کیا گیا، اور کہا گیا کہ وہاں پر جا کے آپ جو ہے امن و امان جو ہے وہ قائم کریں۔ جب عبداللہ بن حمدان وہاں کا حکمران موصل کا بن کر جاتا ہے تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ اس نے اپنے اثر و رسوخ کے اندر جو ہے وہ اضافہ کرنا شروع کر دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ جو ہے جب وہاں پہ وہ کام کر رہا تھا تو اس سے خوش ہو کر عبداللہ کے دو لڑکوں حسن اور علی کو اس نے ناصر الدولہ اور سیف الدولہ کے خطابات دیے، اور یہ وہ لوگ تھے جو خلیفہ کے دایاں ہاتھ سمجھے جاتے تھے۔ اسی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ متقی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، خلیفہ متقی کے زمانہ میں ناصر الدولہ جو ہے انہوں نے ترکوں کو بغداد سے نکالنے میں خلیفہ کی
مدد کی کہ کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دور میں جب معتصم نے یہ پالیسی اپنائی تھی اور اس نے ترکوں کو اپنی فوج میں بھرتی کیا تھا، تو ترک جو ہیں بہت زیادہ جو ہے سرکش ہو چکے تھے. وہ اپنا کسی کے ساتھ بھی جو ہے کسی کو بھی اپنے سے اپنے آپ کو ہر بندے سے برتر سمجھتے تھے اور کسی قسم کی جواب دہی نہیں چاہتے تھے. تو خلیفہ وقت جو ہیں وہ ان سے خائف رہتے تھے کہ کسی بھی وقت جو ہے یہ ہمیں ہمارا تختہ الٹ دیں گے. تو یہاں پہ جب خلیفہ نے یہ کوشش کی تو ان سے جو ہے ناصر الدولہ جو ہے سے خوش ہو کر ان کو جو ہے امیر الامراء کا خلیفہ وقت نے عہدہ دیا، لیکن جلد ہی ان سے یہ عہدہ واپس لے لیا گیا اور ان کو جو ہے موصل روانہ کر دیا گیا. سیف الدین کے زمانہ کے اندر جو ہے اس خاندان کو، آل ہمدان کو بہت زیادہ عروج نصیب ہوا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے عربی علم و ادب کے حوالے سے خدمات سر انجام دی، اور انہوں نے نظم و نسق کے حوالے سے جو ہے جو ایڈمنسٹریٹو امور تھے ان کو بہترین طریقے سے جو ہے چلایا، جس کے بعد ملک کے اندر امن و امان جو ہے وہ قائم ہوا. اور رومیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کئی دفعہ ان علاقوں پر لشکر کشی کی، لیکن سیف الدولہ نے انہیں ہر بار شکست دی اور ان کو منہ ہی کھانی پڑی. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیف الدولہ علم و ادب کے سرپرست کی حیثیت سے ہمیں نظر آتے ہیں، اور اگر ان کا موازنہ کیا جائے عباسی حریفوں سے تو وہ کسی صورت بھی کم نہیں تھے. اور ان کے دربار میں جو شعراء موجود تھے اور جو لوگ موجود تھے ان کی بات اگر ہم کریں تو اس میں ابو نصر فارابی جیسا فلسفی ہمیں نظر آتا ہے. اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے بڑے بڑے لوگ جو تھے ان کے دربار کی زینت تھے، اور یہ لوگ خلیفہ کے لیے جو ہے کام کیا کرتے تھے. ہمدانی سلطنت کا جو خاتمہ ہے وہ آل ہمدان دیالمہ کے ہاتھوں سے ہوا، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت کا تذکرہ ہم کریں گے جسے دیالمہ یا آل بویہ، دو طرح کے ناموں سے بلایا جاتا ہے. عباسی خلافت کے بارے میں پی کے ہتی جو ہیں مشہور مغربی مورخ ہیں، جنہوں نے عباسی خلافت کے بارے میں جو ہے لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ عباسی خلافت کا تاریک تر دور اس وقت شروع ہوا جب دسمبر 945 میں خلیفہ مقتفی نے احمد بن بویہ کا فاتح کی حیثیت سے استقبال کیا اور اسے معز الدولہ کا خطاب دیا اور امیر الامراء کا مقرر کیا. یعنی کہ خلیفہ جو تھے بنو عباس سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے جب آل بویہ کے ایک شخص ٹھیک ہے جس کا نام احمد بن بویہ تھا اس کا استقبال کیا اور اسے دربار میں اعلیٰ عہدہ دیا اور ان کو جو ہے نوازا، تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو خلیفہ کا خود زوال شروع ہو جاتا ہے. آل بویہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو آل دیالمہ بھی کہا جاتا تھا، اور وہ کیسپین سی کے رہنے والے تھے، اور ان لوگوں کا اپنا دعویٰ تھا آل بویہ کا کہ ان کا تعلق بھی ساسانی خاندان کی نسل سے ہے، یعنی کہ ایران کے قدیم بادشاہ خاندان سے ان کا تعلق ہے. اپنے آپ کو یہ نسلی طور پہ برتر ثابت کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر خاندانوں میں سے لوگوں نے اپنا جو ہے شجرہ نسب جو ہے وہ ان سے منسوب کیا ہے. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اپنی شان و شوکت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے. اب آل دیالمہ یا آل بویہ کون تھے، ان کے کون کون سے اہم لوگ تھے، ان کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے، اور کس طرح سے علمی ترقیاں جو ہیں ان کے دور میں ہوئی اور کیسے کیسے جو ہے انہوں نے مزید پیش قدمی کی اور اپنا رقبہ جو ہے اور اپنے وسائل جو ہیں وہ بڑھاتے گئے. اس کے بارے میں ہم کل بات کریں گے مزید آل بویہ کے بارے میں. آج ہم نے آل ہمدان کے بارے میں پڑھا، آج ہم نے غزنوی سلطنت کے بارے میں پڑھا، اور دیالمہ کا تھوڑا سا ہم نے انٹروڈکشن جو ہے وہ دیا کہ یہ کون تھے اور کیسے انہوں نے حکومت پر جو ہے قبضہ کیا اور پھر کیسے ان کی حکومت جو ہے اتنا عرصہ قائم رہی. اس حوالے سے ہم نے بات چیت کی. کل ہم اسی ٹاپک کے اوپر جو ہے دیالمہ کے
پر مزید بات کریں گے کہ آل دبوہیا یا آل دیالمہ جن کو دو ناموں سے پکارا جاتا ہے، کیوں پکارا جاتا ہے اور کیسے انہوں نے اپنی کامیابیوں کا سفر شروع کیا اور پھر مزید جو ہیں یہ کامیابیاں انہوں نے سمیٹی اور تاریخ میں ان کا ایک نام ہے۔ لیکن ان میں سے ہی کچھ لوگ جو تھے وہ آہستہ آہستہ خلیفہ کے لیے پریشانی کا باعث بنتے گئے، جیسا کہ آپ کو میں نے آغاز میں ہی بتایا کہ پی کے ہتی جو ہیں ان کا تبصرہ اس بارے میں کیا تھا۔